خوف تین طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا خوف یہ ہے جو معاشرہ ہمارے دلوں کے اندر خوف ڈالتا ہے۔ یہ کون سا خوف ہے؟ ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم فیل ہو گئے، ہمارے نمبر اچھے نہ آئے، ہم کامیاب نہ ہو سکے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ خوف ایسا خوف ہوتا ہے جو معاشرہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور دوسرا خوف کون سا ہے؟ دوسرا خوف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور یہ خوف بڑا بہترین خوف ہوتا ہے۔ یہ خوف اللہ تبارک و تعالی کیوں اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے؟ ہر خوف برا نہیں ہوتا، ہر خوف بیڈ نہیں ہوتا۔ یہ خوف جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں ڈالتا ہے یہ بہت اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی تیزی کو لگام لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر خوف پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ظلم سے رکنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے کے لیے، اس کو پھلانگنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس کو لگام لگانے کے لیے۔ اور تیسرا خوف کون سا ہے؟ تیسرا خوف انسان اپنے دل کے اندر خود ڈالتا ہے۔ یہ تین خوف ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلا وہ خوف جو معاشرہ ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ صدیوں سے معاشرہ انسانوں کے دل کے اندر، ہمارے دل کے اندر یہ خوف ڈالتا آ رہا ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے دل کے اندر خوف ہوتا ہے کہ اب یہ خوف ہے کہ اگر میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر میرے نمبر اچھے نہ آئے تو کیا ہوگا، مجھے انگلش نہیں آتی تو معاشرے میں سروائیو کیسے کروں گا۔ یہ اس بات کا خوف ہے۔ یا یہ خوف آتا ہے کہ اگر میرا فلاں رشتہ دار کے ساتھ، فلاں طالب علم کے ساتھ میرا مقابلہ ہے، اگر میرے اچھے نمبر نہ آئے یا میں مقابلے میں فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ حقیقت ہے یہ صدیوں سے یہ معاشرہ ہمارے دلوں کے اندر یہ خوف ڈال رہا ہے۔ یہ خوف اس وجہ سے نہیں ڈال رہا کہ وہ خود ڈرے ہوئے، بلکہ اس وجہ سے وہ خوف ڈال رہا ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہیں یہ بات کل کو ہمارے سامنے کھڑی نہ ہو جائے کہ اس بار اس وجہ سے ہمارے دل کے اندر خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہیں ہم کامیاب نہ ہو جائیں۔ کل کو اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ خوف ان کے اپنے سامنے کھڑے ہو کر وہ ان سے جواب طلب کرتا ہے۔ وہ پھر اپنے سامنے اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا۔ اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ بچھو، یہ سانپ، یہ کتے یہ بھونکتے رہیں گے، یہ زہر ڈالتے رہیں گے۔ ہم نے اپنی زندگی خود شروع کرنی ہے۔ 10 کتے ہوں نا تو 11ویں نہ بنے آپ مولانا، آپ 11ویں نہ بنے۔ 10 کتے ہیں نا تو آپ شیر بنے۔ شیر کا جو سکوت ہے، شیر کی جو خاموشی ہے نا، 10 کتے بھونک رہے ہوں اور شیر ان کے سامنے خاموش ہو تو ان دونوں میں سے سنجیدہ شیر ہوگا۔ کتے بھونکنے کے باوجود ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، ان کے اندر روب و دبدبہ نہیں آیا۔ شیر خاموش رہا، اس کے باوجود بھی اس کا دبدبہ اور روب آ جاتا ہے، اس کا روب اور دبدبہ آ جاتا ہے، اس کی خاموشی۔ حقیقت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ایسا انسان جو خاموش رہتا ہے یہ اپنی صدی کئی صدیوں تک بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اپنی صدی کئی صدیوں کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ معاشرے کو ایک نیا معاشرہ دے کے چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کو انسانیت دے کے چلا جاتا ہے۔ یہ فلسفے کو ایک تحریر دے کے چلا جاتا ہے۔ ایسا انسان جو کامیاب ہو اس کے اندر ایک خودی آ جاتی ہے۔ یہ خودی کیا ہوتی ہے؟ یہ انا تکبر والی انا نہیں، یہ اعتماد والی انا، کہ انسان خود اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ انسان دیکھ لیں کامیاب ترین جو لوگ ہیں نا وہ سب سے زیادہ وقت اپنے آپ کو دیتے ہیں، وہ اپنے آپ سے کلام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری کامیابی بھی میری ہے، میری ناکامی بھی میری ہے، میری جو ہے نا خوبیاں بھی میری ہیں، میری خامیاں بھی میری ہیں۔ جب تک ہم اپنی خامیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے اپنی خامیوں کو، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہم تب ہوں گے جب اپنی خامیوں کو قبول کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ میری خامیاں ہیں، جب تک خامیوں کو قبول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ خامی اپنے اندر سے ختم نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے ان خامیوں کو قبول کرنے کے بعد ہی انسان کامیاب، اور انسان کے اندر ایک شخصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیں، اپنے کردار پر آنے والے اعتراض کا جواب دینا چھوڑ دیں۔ لوگوں کو قائل آپ نہیں کر سکتے، لوگوں کو وضاحتیں آپ دینا چھوڑ دیں۔ انسان اپنے آپ کو قائل نہیں کر سکتا، کسی اور کو قائل کیسے کرے گا؟ لوگوں کو قائل کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ قائل نہیں ہوتے، لوگ صرف اسی سے قائل ہوتے ہیں جس کو وہ اپنے دل کے اندر جگہ دیں۔ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو قائل نہ کریں، لوگ آپ کی طرف سے دوسروں کو قائل کرتے پھریں، لوگ آپ کا کیس لڑیں، لوگ آپ کی طرف سے جواب دیں۔ آپ کے کردار پر جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب دوسرے لوگ، انسان کے ریوڑ آپ کے ساتھ ہو جائیں، دوسرے لوگ آپ کا جواب دیں آپ کی طرف سے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، آپ کو اخلاق بانٹنا پڑے گا۔ لوگ آپ کو پتھر ماریں گے، بدلے میں آپ کو جو ہے نا پھول دینے پڑیں گے، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔
یہ ایسا خوف ہے جو معاشرہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور ہم اس خوف کو دھتکار دیں. ہم اپنے آپ سے مخاطب ہوں, اپنے آپ کو دیکھیں. انسان, سب سے بڑا انسان, سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ سے کلام کرتا ہے, جو اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے. اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے آپ کو وقت دیں. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے, ایک دن, 2 دن, 3 دن باتیں کریں گے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے. آپ کامیاب ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ اس وقت تک آپ کو لوگ باتیں کرتے رہیں گے جب تک آپ سٹرگل کر رہے ہیں نا, جب تک آپ کوشش کر رہے ہیں نا, اس وقت تک لوگ آپ کے دل کے اندر یہ خوف ڈالتے رہیں گے کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ کامیاب ہو جائیں گے نا, وہی لوگ جو آپ کو تانے دیا کرتے تھے نا, وہی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اور دوسرا خوف کون سا ہے؟ دوسرا خوف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ خوف بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم سے, انسان کو ظلم سے باز رکھتا ہے, انسان کو حد سے بڑھنے سے باز رکھتا ہے, انسان کو یہ لگام لگاتا ہے کہ یہ تیری حدود ہے, یہ تیری حد ہے. اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو یہاں سے کراس نہیں کرنا. یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہوتی ہے. اور تیسرا خوف جو انسان اپنے دل کے اندر خود ڈالتا ہے, جیسی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, وہ اپنے دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر فلاں کو ٹائم نہ دیا تو وہ کیا سوچے گا, میں نے اگر موبائل بیچ دیا تو وہ کیا سوچے گا, میں نے اگر پارٹی کرنا چھوڑ دی تو وہ کیا سوچے گا, میں نے اگر نماز پڑھنا شروع کر دی تو وہ کیا سوچے گا, میں اگر نیک بن گیا تو وہ کیا سوچیں گے, میرے دوست احباب کیسے کیا سوچیں گے, میں نے اگر ان کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا تو وہ کیا سوچیں گے, چھوڑ دے کیا سوچیں گے وہ. یہ جو خوف ہے نا, یہ شک پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. یہ انسان کی تنزلی کا بہت بڑا سبب ہے جو انسان اپنے آپ کو, اپنے دل کے اندر یہ خوف پیدا کر رہا ہے کہ جو ہے نا, یہ لوگ کیا سوچیں گے, میرے دوست کیا کہیں گے. چھوڑ دیں ان باتوں کو, آپ اپنی منزل کی طرف چلیں. آپ کی ایک منزل ہونی چاہیے, آپ کا ایک گول ہونا چاہیے, آپ اسی طرف بڑھیں, بڑھتے چلے جائیں. حقیقت ہے لوگوں کے ریوڑ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, جوک در جوک لوگ آپ کی طرف آئیں گے. حقیقت ہے ایک دن آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ذہن کے اندر لوگ یا معاشرہ ایک اور خوف پیدا کرتا ہے, کیا کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہو, کامیاب وہ ہے جس کے پاس بنگلہ ہو, کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہو. حقیقت ہے کامیابی کی ڈیفینیشن کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, یہ چیزیں نہیں ہے. کامیاب شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو, کامیاب شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس بنگلہ اور گاڑی ہو. کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کا کردار اعلیٰ ہو, جس کا کردار صاف ہو, جس کا کردار پاک ہو. اپنے کردار کو ہم پاک کریں, اپنے کردار کو صاف ستھرا کریں, یہ کامیابی ہے. اپنے آپ کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. حقیقت ہے آپ لوگوں میں سے, انہی درسگاہوں میں سے, انہی چٹائیوں پر بیٹھنے والے لوگ آج اوج ثریا سے بھی اوپر ہیں, ترقی کر چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کی باتیں نہیں سنی, انہوں نے اپنے من کی بات سنی ہے. وہ چلتے رہے اپنی راہ کی طرف. حقیقت ہے جو بزدل ہوتا ہے نا, بزدل, اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کا جو راستہ ہوتا ہے نا, وہ راستے کی تلخیاں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں. آپ ڈرے نا, آپ شیر بنے, چلیں اس منزل مقصود تک, چلیں اس منزل تک, چلیں اپنے گول تک چلتے رہیں. ایک نہ ایک دن اپنے گول تک پہنچیں گے. جب اپنے گول تک آپ پہنچ گئے نا, تو معاشرے کو آپ ایک اور معاشرہ عطا کریں گے. آپ ایک فلسفہ جو ہے نا, آپ لوگوں کو ایک فلسفہ دے کے چلے جائیں گے. اپنی صدی تو آپ نے لگا دی, اس کے بعد کئی صدیوں تک لوگ آپ کو یاد کریں گے. ایک صدی آپ نے کام کرنا ہے, ایک صدی آپ نے محنت کرنی ہے, پھر کئی صدیاں آپ لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہیں گے. کئی لوگ ایسے ہیں, ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صدی کے اندر کام کیا, لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر آج بھی زندہ ہے اور کئی صدیوں تک جاری رہیں گے. کیوں؟ انہوں نے کام کیا اپنی صدی کے اندر, انہوں نے سٹرگل کی, کوشش کی, ہم تک دین پہنچایا. آج بھی ہمارے دلوں کے اندر وہ زندہ ہیں اور کئی صدیوں تک زندہ رہیں گے, حیات رہیں گے. ان کی اگر یہ دیکھا جائے نا, انسان کی زندگی وہ نہیں ہوتی جو وہ دنیا کے اندر جتنے سال گزارے, وہ انسان کی حقیقی زندگی نہیں ہے. اگر کسی نے 50 سال زندگی گزاری تو اس نے عمر 50 سال نہیں پائی. اگر 50 سال کی اس عمر کے اندر اس نے کوشش کی, اس نے ترقی حاصل کی, وہ ترقی کی راہوں پر چلتا رہا اور لوگوں کو کچھ دے گیا نا, لوگوں کو اگر وہ معاشرہ دے گیا, لوگوں کو اگر وہ حیا دے گیا, لوگوں کو اگر وہ علم دے گیا نا, تو جتنا عرصہ وہ علم باقی رہے گا نا, اتنا عرصہ وہ شخص زندہ رہے گا. اس نے 50 سال زندگی نہیں گزاری, جتنا عرصہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہا وہ حقیقی اس کی عمر ہے.